بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اللهم صل على محمد وآل محمد. المقام الثانی فی دوران الامر بین الاقل والاکثر الارتباطیین والحق ان العلم الاجمالی بثبوت التکلیف بینہم ایضا یوجب الاحتیاط عقلا باتیان الاکثر لتنجزه به حيث تعلق بثبوته فعلا. بحث ہے ہمارے اصالت احتیاط میں، تو اس کے دو مقام سے بحث کرنا ہے. ایک ہے متباینین کی، وہ گزر چکی ابھی، اقل والاکثر ارتباطیین. ایک اور بھی ہے اقل و اکثر، لیکن وہ ہمارے بحث سے خارج ہے، یا نا اس کو نہیں چھیڑتے. اقل و اکثر استقلالیین. یہاں عموماً مثال دی جاتی ہے کہ ایک واجب ہے، لیکن وہ جو واجب ہے وہ متقوم ہے مثلا کم اجزاء سے، یا متقوم ہے زیادہ اجزاء سے. مثلا صلاۃ ہے کہ وہ 10 اجزاء پر مشتمل ہے یا 9 اجزاء پر مشتمل ہے. ایک ہی واجب ہے، دو واجب نہیں. تو ہمارا علم متعلق ہوا ہے صلاۃ کے ساتھ کہ صلاۃ تو واجب ہے، راہ مفر نہیں. لیکن وہ صلاۃ کہ جو مجھ پر واجب ہے وہ اکثر اجزاء والی ہے یا اقل والی ہے. تو یہاں دو گروہ میں بٹ گئے ہیں علماء. بعض کہتے ہیں کہ ہم اقل والی صورت کی صورت میں انجام دیں گے، یعنی 9 اجزاء والی صلاۃ انجام دیں گے، اور باقی جو زائد کے حصہ ہے اور جز ہے اس سے ہم برات جاری کریں گے. جبکہ دوسرے گروہ کہتے کہ نہیں. تو یہاں اشتغال الیقینی یقتضی فراغ الیقینی. اگر ہم نے عقل کو انجام دیا اور غرض وابستہ ہوئی اکثر کے ساتھ، تو عقل کی صورت میں تو وہ غرض حاصل نہیں ہوگی. لہذا اشتغال الیقینی یقتضی فراغ. اس سے کلیے کے تحت کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اکثر کو انجام دیا. اس کے مقابل میں ہے آغا شیخ انصاری. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم عقل کو انجام دیں گے. کہتے ہیں کہ علم اجمالی منحل ہو گیا ہے. کیا ہو گیا ہے؟ منحل ہو گیا ہے. لہذا جب منحل ہو جاتا ہے، عقل کی نسبت وجوب یقینی ہے، اکثر کی نسبت وجوب شک ہے، مشکوک ہے. لہذا جب شک ہے تو ہم اس میں اصالت برات جاری کریں گے. تھوڑی تفصیل اس طرح کے. عقل کے لیے شیخ انصاری کہتے ہیں کہ وجوب حتماً ہے ہر صورت میں. کیا ہر صورت میں؟ کہتے ہیں کہ چاہے آپ وجوب کو بار کریں 10 اجزاء والی صلاۃ پر، تو پھر بھی اس 9 جز والی جو صلاۃ ہے اس کو وجوب غیری ملے گا، مقدمی وجوب ملے گا. یا وجوب آئے گا ڈائریکٹ اس 9 اجزاء والی صلاۃ پر، تو پھر تو اس کا وجوب نفسی ہوگا.
تو چاہے آپ اس 10 اجزاء والی کو وجوب دیں یا نہ دیں، ہر صورت میں 9 اجزاء والی اس پر تو وجوب ہے ہی، لہذا اس کا وجوب یقینی ہے، قدر متیقن ہے، لیکن اکثر والی صلاۃ پر وجوب مشکوک ہے، ہو سکتا ہے ہو اور ہو سکتا ہے نہ ہو، لیکن 9 والی پر ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہو سکتا ہے وجوب ہو یا ہو سکتا ہے وجوب نہ ہو، اس کا ہر صورت میں وجوب ہے، بس اس کا قدر متیقن وجوب ہے، اور زائد سے شک ہے تو ہم اس سے برات جاری کریں گے۔ یہ تھا تمام شیخ انصاری کا، لہذا ہم برات جاری کریں گے، احتیاط نہیں کریں گے۔ اگر آپ کو کہتے ہیں کہ یہ آپ کا توام فاسد ہے، اس پہ 2 محظور لازم آتے ہیں، ایک خلف اور ایک ما یلزم من وجودہ عدمہ محالم۔ ٹھیک، آگا آخون کیا کہتے ہیں؟ آگا آخون کہتے ہیں کہ آپ نے فرض کیا کہ 9 اجزاء والی صلاۃ پر وجوب ہر صورت میں ہے، کیا کہا؟ ہر صورت میں اس کو وجوب حاصل ہے۔ یہ اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب تکلیف مطلقاً منجز ہو، یعنی جب ہم فرض کریں کہ اکثر اجزاء والی صلاۃ پر بھی وجوب ہو تو پھر اس کو ہر صورت میں وجوب ملے گا۔ ٹھیک، اگر اس کو وجوب ملتا ہے اکثر والی کو تو آپ کہیں گے کہ ٹھیک ہے یہ اس کا ہر صورت میں وجوب ہے، لیکن اگر آپ نے کہا ہے کہ یہ ہر صورت میں واجب ہے، اور ہر صورت میں واجب ہونے کا تقاضا کیا ہے کہ یہاں علم اجمالی منحل ہو جاتا ہے، انحلال کی صورت میں پھر آپ نے کہا کہ اکثر سے وجوب ہی نہیں ہے۔ آپ نے کیا کہا؟ انحلال کی صورت میں اکثر سے وجوب ہے ہی نہیں، وہ واجب ہی نہیں ہے۔ آگا کہتے ہیں کہ جب وہ اکثر والی واجب نہیں ہے، 10واں جز واجب نہیں ہے، تو ہم کہیں گے کہ پھر یہ جو عقل ہے اس کا وجوب غیری ثابت نہیں ہوتا، اس کا وجوب غیری ہونا متوقف ہے کہ اکثر واجب ہو۔ ٹھیک، تو لہذا اس کا وجوب غیری ثابت نہیں ہوتا، وجوب غیری ثابت نہیں ہوا تو یعنی علی کل صورت اس کا وجوب ثابت نہیں۔ لہذا فرض کیا تھا کہ عقل کا ہر صورت میں وجوب ہے، لیکن جب ہم تحلیل کی تو ہر صورت میں وجوب اس کا ثابت نہیں ہو رہا تھا۔ ما فرض نہ ہو، جو ہم نے فرض کیا تھا اس کے خلاف ہم نتیجہ پہ پہنچے۔ فرض کیا تھا کہ اس کا عقل کا وجوب ہر صورت میں ہے، اور جب ہم نتیجے میں پہنچے تو اس کا وجوب ہر صورت میں نہیں تھا، ایک صورت میں تھا اور ایک صورت میں نہیں تھا۔ ایک صورت میں تھا یعنی جب وجوب نفسی ہی 9 جزوں پر ہو، اس صورت میں واجب ہے۔ وَإِلَّا اگر ہم کہتے ہیں کہ اکثر واجب ہے تو پھر کیا ہے؟ تو آپ اس کو اکثر کو مانتے نہیں ہیں۔ اگر اکثر کو مانتے ہیں تو پھر 9 جز والی صلاۃ نہیں بن رہی۔ ٹھیک، اگر آپ کہتے ہیں کہ 9 جز والی ہونی چاہیے اور اس کا وجوب حتماً اور ہر صورت میں ہے تو پھر اکثر سے ہاتھ اٹھانا پڑے گا، تو پھر اس کا ہر صورت میں ہونا فرض کرنا باطل ہے۔ دوسری بات کہ یلزم من وجود ہی عدم ہوا، آپ نے انحلال کہا کہ آگاہ خود آپ کہہ رہے ہیں کہ مثلا یہاں علم اجمالی کیا منحل ہو رہا ہے، تو آگاہ خود کہتے ہیں کہ ہاں انحلال ہو رہا ہے، نہیں آگاہ خود نہیں کہہ رہے بلکہ وہ شیخ انصاری والے کہہ رہے ہیں انحلال ہو رہا ہے۔ آگاہ خود کہ سلمنا شیخ انصاری انحلال ہو رہا ہے، لیکن آپ کے انحلال سے عدم انحلال لازم آئے گا۔ آپ کے انحلال سے کیا لازم آئے گا؟ عدم انحلال۔ کیسے؟
ٹھیک، دیکھیں شیخ انصاری کہتے ہیں کہ عقل علی کل صورت واجب ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انحلال ہے. انحلال کب آتا ہے؟ جب ہر صورت میں واجب ہو تب انحلال آئے گا. تو انحلال متوقف ہے کہ عقل ہر صورت میں واجب ہو تب انحلال ہوگا. اور عقل ہر صورت میں کب واجب ہوگا؟ جب تکلیف منجز ہو، حتیٰ کہ جزء اکثر کی نسبت بھی، اس کی نسبت بھی تکلیف منجز ہو تاکہ اس عقل کو وجوب مل سکے غیری والا. ٹھیک، تو یہ عقل کو ہر صورت میں وجوب تب ملے گا جب اکثر واجب ہو، اور جب اکثر واجب ہوگا تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ نے جو کہا تھا کہ فقط عقل واجب ہوتا ہے، پھر وہ عقل تو فقط واجب نہیں، وہ تو اکثر واجب ہے. لہذا اکثر واجب ہونے سے پھر کیا ہو جاتا ہے؟ انحلال نہیں ہوا. انحلال کا فائدہ فقط یہ ہے کہ عقل واجب ہو، اور عقل واجب تب بن رہا ہے جب اکثر واجب ہو. تو اکثر جب واجب ہو جاتا ہے تو پھر انحلال نہیں ہوتا. اس کو عبارت میں احسن انداز سے بیان کیا ہے. اس کو پڑھتے بعد میں ایک دوسری فکر بیان کرتے ہیں انشاءاللہ. المقام الثانی فی دوران الامر بین العقل والاکثر الارتباطیین. والحق ابتدا سے اپنا قول اور نظریہ بیان فرما رہے ہیں کہ ان العلم الاجمالی، علم اجمالی جو ہے بثبوت تکلیف بینہما، کہ تکلیف ثابت ہے بینہما ان دو فردین کے درمیان، یا عقل یا اکثر کی نسبت. یہاں بھی کیا ہے؟ تکلیف بینہما اذن یوجب احتیاط، کے کیا کا تقاضا کر رہی ہے؟ احتیاط کا تقاضا کر رہی ہے. عقلاً عقلی طور پر کس طرح احتیاط کریں؟ بیتیان الاکثر، کہ اکثر کو انجام دیں. لتنجزہ بہ، کیونکہ تکلیف کیا ہے؟ وہ منجز ہو رہی ہے بالاکثر. حیث تعلق العلم الاجمالی بثبوت تکلیف فعلا، کیونکہ علم اجمالی کی روح سے وہ تکلیف فعلا منجز ہو چکی ہے، ثابت ہو چکی ہے، وہ ہمارے کاندھوں پر آ چکی ہے. وہ تقاضا کر رہی ہے کہ آپ نے کیا ہے؟ انجام فعل کو دینا ہے. لہذا عقل کو انجام دیتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ وہ وافی بالغرض نہیں ہے، وہ شک رہ جاتا ہے. لہذا ہم کیا کریں گے؟ اکثر کو انجام دیں گے تاکہ کیا ہے؟ مستوفی و غرض ہو. توہم انحلالی الی العلم بوجوب العقل تفصیلا، توہم جو کیا گیا ہے شیخ انصاری کی طرف سے کہ انحلالی ہی کہ علم اجمالی منحل ہو جاتا ہے الی العلم بوجوب العقل تفصیلا، یہ علم اجمالی منحل ہو جاتا ہے. ایک طرف اس کا بیان کرے انحلال یعنی انقسام ہونا، منقسم ہونا، انحلال ہونا. علم اجمالی منحل ہو جاتا ہے الی العلم، یہ پہلا طرف بیان کرے کہ علم بوجوب العقل تفصیلا، کہ ہمیں علم ہے کہ عقل واجب ہے تفصیلا. تفصیلا سے آپ کہیں کہ مطلقاً ہر صورت میں عقل واجب ہے، چاہے وجوب نفسی سے قرار دیں یا وجوب غیری سے دے دیں. تفصیلاً معلوم ہے یعنی یقیناً قطعاً مطلقاً اس کا وجوب ہے، ہمیں علم ہے عقل کا. جبکہ اکثر کی نسبت کیا کہیں گے کہ وشک فی وجوب اکثر بدون، تو اکثر کی نسبت شک بدوی ہے کہ وہ واجب ہے یا نہیں. تو لہذا شک بدوی میں کیا کیا جاتا ہے؟ اصالت برات جاری کی جاتی ہے.
ضرورت لزوم الاتیان بالعقل لنفسه شرعا اور لغیری، ضرورت اس کی وضاحت کر رہے ہیں. بدیہی بات ہے لزوم الاتیان بالعقل کہ واجب ہے انجام دینا عقل کو، نو اجزاء والی صلاۃ کو. ٹھیک. لنفسه او لغیرہ، یا اس کا وجوب لنفسه ہے شرعاً، یعنی سرے سے وجوب نفسی مستقیماً وابستہ ہوا ہے 9 اجزاء والی صلاۃ کے ساتھ، تو اس کا وجوب نفسی بن جاتا ہے. لنفسی شرعاً اس کا وجوب ہے، اور لغیر ہی یعنی مقدمی وجوب ہے 9 اجزاء والی صلاۃ کو، تو اس کا وجوب جو غیری ہوگا وہ کذالک شرعاً ہوگا او عقلاً ہوگا. یعنی اگر ہم مقدمے میں اصول میں بحث کریں کہ آیا مقدمے کو جو ملازمہ کی روح سے شریعت کا وجوب ملتا ہے مقدمے کو یا وجوب نہیں ملتا شریعت کا، تو اگر ہم وہاں ملازمے کی قائل ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مقدمہ شرعاً واجب ہے کما کان عقلاً، تو یہاں کذالک سے شرعاً مراد لیں گے. او عقلاً، یا عقلاً اس کا کیا ہے وجوب ہے. عقلاً تو حتماً ہے ہی ہے، لیکن شرعاً میں کیا ہے پھر اعلیٰ مبنا دیکھا جائے گا کہ کون مبنی ملازمہ کو مانتا ہے کون نہیں مانتا. ٹھیک. تو اس کے عقل کا جو وجوب غیری ہوگا شرعاً، لیکن آپ اس کو ذہن میں رکھیں کہ شرعاً کس کے نزدیک ہوگا. کذالک سے مراد شرعاً، یعنی شرعاً کس کے نزدیک ہوگا، جو مقدمے کو کیا مانتے ہیں اس کو مقدمہ شرعی مانتے ہیں، یعنی ملازمے کی روح سے کلما حکم بالعقل حکم بشرع کی روح سے. اور عقلاً یا اس کا وجوب غیری عقلی ہوگا. وَمَعَهُ لَا يُوجِبُ تَنَجُّزَهُ لَوْ كَانَ مُتَعَلِّقًا بِالْأَكْثَرِ. جب علم ہمارا منحل ہو گیا مع انحلال علم الاجمالی، جب علم اجمالی کیا ہو گیا ہے منحل ہو گیا ہے، اور عقل کی نسبت یقیناً ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا وجوب ہے، تو ہم کیا کہیں گے لا یوجب علم الاجمالی، علم اجمالی موجب نہیں بنتا کہ تنجزہ کہ تکلیف منجز ہو. کس کی نسبت؟ لو کان متعلقاً بالاکثر، یعنی اکثر کی نسبت تکلیف منجز ہو، اس کا موجب نہیں بنتا. کیوں علم اجمالی اس کے لیے موجب نہیں بنتا؟ کیونکہ اب انحلال ہو گیا ہے. انحلال جب ہو گیا ہے تو تکلیف کیا ہے فقط اور فقط منجز ہوگی عقل کی نسبت دون الاکثر. تو آگاہ کن کہتے کہ وَتَوَہُّمُ فَاسِدٌ قطعاً، یہ جو توہم کیا گیا یہ فاسدٌ قطعاً. لِاسْتِلْزَامِ الْانْحِلَالِ الْمُحَالَ، کیونکہ اس انحلال کا لازمہ کیا بن رہا ہے؟ محالیت بن رہا ہے. کیسے؟ بداہت توقف لزوم العقل فعلاً، بدیہی سی بات ہے. لزوم العقل یعنی وجوب العقل، وجوب العقل کہیں یا لزوم العقل کہیں. لزوم العقل فعلاً یعنی مطلقاً ہم کہتے کہ نہیں ہر صورت میں، فعلاً یعنی ہر صورت میں عقل کو وجوب اور لزوم حاصل ہے، اما لنفسی اور لغیری. ٹھیک. یہ جو عقل کو لزوم اور وجوب حاصل ہے ہر صورت میں، اور اس کا لزوم اور وجوب متوقف ہے کس پر؟ یہ ہر صورت میں کب واجب ہوگا، کس چیز پر یہ متوقف ہے؟ متوقف ہے اس بات پر علی تنجز التکلیف مطلقاً، عقل کو ہر صورت میں یا فعلی وجوب تب ملے گا اور اس کا لزوم اور وجوب متوقف ہے علی تنجز تکلیف مطلقاً، کہ تکلیف واقعی جو ہمارے ذمے پر آئی ہوئی ہے وہ مطلقاً واجب ہو، منجز ہو. یعنی کیا؟ حتیٰ کہ بنسبت الاکثر اس کو منجز ہونا چاہیے تاکہ یہ ہر صورت میں واجب ہو عقل. اگر وہ اکثر واجب نہیں ہوتا، اس کی نسبت تکلیف منجز نہیں ہے اکثر کی نسبت، تو یہ ہر صورت میں عقل واجب نہیں بن رہا.
تو لہذا لزوم عقل جو ہے ہر صورت میں یہ متوقف ہے علی تنجز تکلیف مطلقاً، کہ تکلیف منجز ہو مطلقاً، ولو کان متعلقاً بالاکثر، حتیٰ کہ اکثر کے نسبت اس کو تکلیف کو منجز ہونا چاہیے تاکہ اکثر کو وجوب ملے تو اس عقل کو وجوب غیری بھی مل سکے، وَإِلَّا اگر اس کو وجوب نہیں ملے گا تو اس کو ہر صورت میں عقل کو وجوب نہیں ملا پھر تو فَلَوْ كَانَ لُزُومُهُ كَذَلِكَ مُسْتَلْزِمًا لِعَدَمِ تَنَجُّزِهِ إِلَّا إِذَا كَانَ مُتَعَلِّقًا بِالْعَقْلِ كَانَ خُلْفًا فَلَوْ كَانَ لُزُومُهُ كَذَلِكَ، اگر عقل کا لزوم وجوب كَذَلِكَ اسی طرح ہے کہ یہ متوقف ہے کہ تکلیف مطلقاً منجز ہونی چاہیے، وَلَوْ كَانَ لُزُومُ الْعَقْلِ كَذَلِكَ یعنی مطلقاً مستلزماً لعدم تنجزه، اس کا لازمہ یہ ہے کہ تکلیف منجز نہ ہو، مگر کب؟ الا اذا کان متعلقا بالعقل، مگر تکلیف اگر منجز ہو تو اس صورت میں اذا کان متعلقا بالعقل، جب عقل کے ساتھ ہو، ٹھیک، یعنی عقل کہہ رہا ہے کہ مجھے ہر صورت میں وجوب تب ملے گا جب اکثر کو بھی وجوب ملے، اور جب اکثر کو وجوب ملے گا تو اس کو ہر صورت میں نہیں مل رہا، اس کو فقط ایک صورت میں مل رہا ہے، وہ کون سی صورت میں؟ جب یہ بذات خود واجب ہو، لہذا یہ خلف یہ بن رہا ہے، کان خلفن، کہ یہ خلف ہے، یعنی ہم خلف کیا ہے؟ خلف کہتے ہیں کہ جو ہم نے فرض کیا ہے نتیجہ اس کے خلاف ہو، ٹھیک، ہم نے فرض کیا ہے کہ عقل ہر صورت میں واجب ہے، اور اس ہر صورت میں معنی کیا؟ وجوب نفسی اور وجوب غیری، ہر صورت میں اس کو وجوب حاصل ہے، لیکن یہ متوقف ہے کہ اکثر کو وجوب ملے، حتیٰ کہ اکثر کی نسبت بھی تکلیف منجز ہونی چاہیے، ٹھیک، جب اکثر کی نسبت سے وجوب منجز ہو جاتا ہے تو پھر اس کا وجوب غیری تو ہوگا لیکن پھر وہ نفسی نہیں ہوگا، ٹھیک، اور ہم نے یا شیخ انصاری نے کہا تھا کہ اس کو وجوب ملتا ہے ہر صورت میں، اور یہ ہر صورت میں اس کا وجوب ملنا انحلال کا باعث بنتا ہے، اور یہ نفی کرتا ہے وجوب اکثر سے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو ہر صورت میں وجوب ملے؟ یہ متوقف ہے کہ اکثر واجب ہو، پھر اکثر جب واجب ہو جاتا ہے تو پھر اس کا ہر صورت میں وجوب نہیں ملتا، تو یہ کیا ہے؟ خلف ہے، اکثر کو وجوب تو مل جاتا ہے اس کو ہر صورت میں، جی نفسی اکثر کے وجوب ہونے کے باوجود بھی غیری تو مل جاتا ہے، دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ ہر صورت میں اس کو وجوب ملے، صحیح، نفسیاً قدر متیقن کے تو ہر صورت ملنا چاہیے نا، چاہے آپ اکثر کے قائل ہوں یا عقل کے قائل ہوں، دیکھیں جب ہم کہتے ہیں کہ یہ ہر صورت میں واجب ہے، انحلال کا تقاضا کیا ہوا کہ ہر صورت میں واجب ہے، تو ہم نفی کرتے ہیں کس کو؟ کہ اکثر واجب نہیں ہے، انحلال کا یہی تقاضا ہے۔ آغا شیخ انصاری کہتے ہیں کہ یہ ہر صورت میں واجب ہے، اور اس کا ہر صورت میں واجب ہونا تقاضا کر رہا ہے کہ اس کی طرف وجوب کیا ہے؟ مشکوک ہے، لہذا ہم اس سے کیا کرتے ہیں؟ برات جاری کرتے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر صورت میں وجوب ہے اور پھر اس سے کرتے ہو برات کرتے ہو، تو یعنی اکثر کو واجب نہیں رہا، اکثر واجب نہیں رہا تو پھر اس کو ہر صورت میں وجوب کیسے ہوا؟ اس کا ہر صورت میں وجوب متوقف ہے کہ اکثر کو واجب آپ قرار دیں، جبکہ آپ شیخ انصاری قرار نہیں دے رہے، ٹھیک، تو لہذا شیخ انصاری کہتے ہیں کہ نہیں یہ اکثر کو وجوب ہے ہی نہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ماننا پڑے گا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہر صورت میں واجب ہے، وجوب حاصل ہے، تو ماننا پڑے گا کہ یہ اس صورت میں ہوگا جب اکثر کو وجوب حاصل ہو، جب اکثر کو وجوب حاصل ہوگا، ہماری بات آپ مان گئے کہ اس کو ہر صورت میں وجوب ہے،
تو پھر آپ پہلے نظریے سے ہاتھ اٹھا لیں کہ عقل ہر صورت میں واجب ہے، یہ مشکوک ہے، تو پھر کیسے پھر کہا آپ ہماری بات مان گئے کہ اکثر واجب ہے؟ اکثر واجب ہے تو پھر اس کا وجوب کیا ہے؟ تو وہ تو غیری ہو گیا، نفسی نہیں ہوا۔ تو آپ جس چیز کو چاہتے تھے کہ عقل کو ہر صورت میں وجوب ملے، اور کیا ثابت کرنا چاہتے تھے؟ وجوب نفسی اس کو ثابت کرنا چاہتے، دینا چاہتے تھے، نہ کہ آپ ہر، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وجوب غیری بھی آپ تسلیم کرنا چاہتے ہیں۔ نہیں، وجوب غیری کو تسلیم نہیں کر رہے، وہ فقط وجوب نفسی کو تسلیم کر رہے ہیں۔ ما انه یلزم من وجودہ عدمہ، انحلال کو اگر ہم اس کے وجود کو تسلیم کر لیں تو عدم انحلال لازم آ رہا ہے۔ وہ خود عبارت میں بیان کر رہے ہیں کہ کیسے ہو رہا ہے۔ لاستلزامہ، لاستلزام الانحلال، انحلال کا لازمہ یہ ہے کہ عدم تنجز التکلیف علی کل حال، کیونکہ آپ نے کہا کہ انحلال ہو گیا ہے، الحمدللہ 2 حصوں میں بٹ گئی ہے یہ صلاۃ، ایک 9 اجزاء والی، ایک زائد، انحلال ہو گیا ہے، ہو گیا۔ تو آگا کہتے کہ لاستلزامہ، انحلال کا لازمہ کیا بنا؟ انحلال کا لازمہ یہ بنا کہ آپ نے ہمیں ہرا دیا، ہم چاہتے تھے کہ اکثر کو وجوب دے دیں، اور انحلال کا تقاضا یہ ہوا کہ عدم تنجز تکلیف، کہ تکلیف منجز نہیں ہے علی کل حال، حتیٰ بنسبت للاکثر، کہ واجب نہیں ہے۔ تو انحلال کا تقاضا یہ ہوا کہ اکثر کی نسبت تکلیف واجب نہیں ہے، ٹھیک۔ اب جب کہ اکثر کی تکلیف نہیں ہے، المستلزم لعدم لزوم العقل مطلقاً، یہاں شیخ انصاری یہ یاد رہے کہ اگر آپ نے انحلال سے اکثر کو وجوب نہیں دیا تو اکثر کو وجوب نہ دینے سے آپ کو یہ بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ کیا؟ المستلزم، کیا یہ کس کی صفت ہے؟ یعنی اگر تکلیف علی کل حال ثابت نہیں ہے حتیٰ کہ بنسبت للاکثر، تو اس کا لازمہ یہ ہے لعدم لزوم العقل مطلقاً، تو اس کا لازمہ یہ ہے کہ عقل بھی مطلقاً واجب نہیں ہوگا، ٹھیک۔ اس کو ایک واجب ہوگا، نفسی ہوگا، پھر تو اس کو وجوب غیری نہیں ہوا۔ تو اس کا لازمہ یہ ہے کہ یعنی تکلیف علی کل حال، یا تکلیف کو ہم سلب کر لیں کس سے؟ اکثر سے، اس کا لازمہ یہ بنتا ہے کہ لعدم لزوم العقل مطلقاً، عقل کو مطلقاً وجوب اور لزوم حاصل نہ ہو۔ تو پھر کیا ہوگا؟ جب عقل کو لزوم مطلق نہیں ملتا تو اس کا لازمہ یہ المستلزم لعدم الانحلال، تو پھر تو کیا انحلال نہیں ہوا؟ ہم چاہتے تھے کہ انحلال ہو، عقل کو ہر صورت میں وجوب دیں، جب عقل کو ہر صورت میں وجوب نہیں مل رہا تو انحلال بھی نہیں ہوا۔ وما یلزم من وجود عدمہ، اور ہر وہ چیز جس کے وجود سے اس کا عدم لازم آئے وہ کیا ہوتی ہے؟ محال ہوتی ہے۔ نام میں کہ کہتے ہیں کہ ہاں اگر ہم 2 مصلحتیں فرض کرتے ہیں، ایک مصلحت فرض کرتے ہیں، عقل میں بھی ایک مستقل اپنی مصلحت ہے، اکثر میں بھی ایک مستقل اپنی مصلحت ہے، تو یہاں ہم فرض کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی عقل کو انجام دے تو وہ اس قدر اس حساب سے کیا مصلحت کو مستوفی ہوگا، اس کو حاصل کرے گا۔ وہکذا، یا ہم یہ فرض کرتے ہیں کہ عقل میں ایک مصلحت ملزمہ ہے لیکن اکثر میں کچھ شدیدہ ہے، کچھ زیادہ ہے، اقویٰ ہے، یعنی تو اس فرض کرنے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ہم عقل کی نسبت کیا جو انجام دیں گے تو وہ اس جتنی مقدار ہم فرض کر رہے ہیں مصلحت کو، اس مقدار میں وہ ہماری صلاحت مستوفی ہوگی۔ لیکن یہ محل بحث سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ محل بحث ہماری یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ عقل میں مستقل مصلحت ہے اور اکثر میں مستقل نہیں، ایک ہی مصلحت ہے، وہ بسیط ہے یا تو وہ متقوم ہے 10 اجزاء سے یا 9 اجزاء سے، لہذا یہ فرض کیا ہے؟ محل خارج ہے۔ نعم، انما ینحل، یہ جو علم اجمالی ہے آپ کی ہم قدر کرتے ہیں، بزرگوار ہیں،
کہ علم اجمالی ٹھیک ہے منحل ہو جائے گا، اذا کان العقل ذا مصلحت ملزمت، کہ جب عقل بھی کیا ہو ایک مصلحت ملزمہ والا ہو، تو اس صورت میں فَإِنَّ وُجُوبَهُ حِينَئِذٍ، تو اس عقل کا وجوب اس صورت میں حِينَئِذٍ جبکہ یہ عقل ذا مصلحت ہے، فَإِنَّ وُجُوبَهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ مَعْلُومًا لَهُ، تو اس کے لیے کیا ہے معلوم ہو جائے گا عقل کی نسبت۔ وَإِنَّمَا كَانَ تَرْدِيدٌ لِاحْتِمَالِ أَن يَكُونَ الْأَكْثَرُ ذَا مَصْلِحَتَيْن، اور یہ جو تردید ہے وہ فقط اس وجہ سے آ رہی ہے کہ احتمال ان یکون الاکثر ذا مصلحت، اکثر میں دو مصلحتیں، ایک عقل والی اور ایک اس سے زائد والی، او مصلحت اقوى من مصلحت العقل، یا اکثر میں کیا ہے اقوى مصلحت ہے بنسبت عقل کے، تو اس صورت میں آگا آپ کی بات درست ہے، فالعقل فی مثلہ، اس مثل میں کہ جب ہم متعدد مصلحتیں فرض کریں یا اقوى مصلحت فرض کریں تو فالعقل فی مثل وَإِنِ اسْتَقَلَّ بِالْبَرَاءَةِ بِلَا كَلَامٍ، کہ عقل مستقل طور پر برات کا کہہ رہی ہے کہ آپ زائد سے کیا کریں برات کریں، کیونکہ آپ کو ایک مستقل مصلحت مل جاتی ہے عقل کے انجام دینے سے، الا انہ، لیکن صورتحال یہ ہے کہ یہ جو آپ مورد بنا رہے ہیں یہ خارج عما هو محل النقص والابرام فی المقام، کہ ہمارے بحث میں یہ ہے کہ ایک ہی مصلحت ہے جو کہ یا عقل سے وابستہ ہے یا تو اکثر سے ہے۔ مع ان الغرض الدائی، یہ آغا خون کی دوسری دلیل ہے جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کیا ہے حتماً کیا کرنا چاہیے، اکثر کو انجام دینا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ مشہور عدلیہ کا یہ قول ہے کہ الاحکام تابع للمصالح والمفاسد، تو اگر ہم کیا ہے کہ عقل کو انجام دیتے ہیں تو ملاک اور مصلحت واقعیہ وہ اکثر میں ہو تو عقل کے انجام دینے سے تو وہ تو مصلحت اور ملاک حاصل نہیں ہوا، لہذا یہاں عقل کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس غرض اور مصلحت اور ملاک کو حاصل کرنے کی خاطر کیا کریں، ہم اکثر کو انجام دیں، تو عقل ہو یا اکثر ہو ہمیں کیا ہو جائے گی وہ مصلحت حاصل ہو جائے گی۔ اسے کہتے ہیں کہ عبارت دی ہے آگا نے کہ واجبات شرعیہ الطافاً فی الواجبات العقلیہ، کہ یہ واجبات شرعیہ ہیں، یہ لطف ہیں کس کے لیے، واجبات عقلیہ کے لیے۔ یہاں واجبات عقلیہ سے مراد یہ ہے کہ عقل کہتی ہے کہ تحصیل مصلحت واجب ہے، جہاں بھی مصلحت آپ کو ملے عقل کہتی ہے کہ اس کو آپ حاصل کریں مصلحت کو، لیکن عقل کلی تو ایک قانون دیا کہ تحصیل مصلحت کریں، لیکن مصادیق سے وہ قاصر ہے۔ آیا 2 رکعت اٹھنا بیٹھنا رکوع کرنا یہ سجدہ کرنا اس میں کیا مصلحت ہے، عقل سے قاصر ہے۔ اس چیز میں وضو کرنے سے کیا مصلحت حاصل ہوتی ہے، مسحتین غسلتین کرنے سے، عقل قاصر ہے۔ تو عقل نے ایک کلیہ دیا کہ ہاں مصلحت حاصل کرنا کیا ہے واجب ہے، ٹھیک، یہ کیا ہے واجبات عقلیہ، اس کے لیے لطف ہے واجبات شرعیہ، تو کأنہ واجبات شرعیہ وہ کیا ہیں لطف ہیں واجبات عقلیہ کے لیے، یعنی ایک وسیلہ ہیں مقرب ہیں کہ وہ مصلحت حاصل کرنے کے لیے۔ عقل کہتے کہ حاصل کرنا چاہیے تو کیسے حاصل کریں ہم، عقل پریشان کھڑا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہو، یہ واجبات شرعیہ ہیں، یہ ہمیں کیا ہے وہ بتا رہے کہ اس میں مصلحت ہے، اس میں مصلحت ہے، اس میں مصلحت ہے، اب کیا ہے وہ اس پریشانی کے عالم سے کیا ہے خارج ہو جاتا ہے۔ خلاصۃ الکلام یہ تھا کہ بیچ میں آگا نہیں عبارت دی، خلاصہ وہی بن رہا ہے کہ جب غرض ہے جس طرح کہ امامیہ عدلیہ کا قول ہے کہ احکام تابع مصالح و مفاسد ہیں، تو یہاں جب صلاۃ میں ایک مصلحت اور ملاک موجود ہے عقل کے انجام دینے سے وہ حاصل نہیں ہوتی، لا بد کہ ہم اشتغال الیقینی یقتضی برات الیقینی کے لا بد ہم زائد اور اکثر کو انجام دیں تاکہ ایک مصلحت کامل کو حاصل کر سکیں۔ لیکن اس پر ایک اشکال آتا ہے آگا شیخ انصاری کا، وہ بعد میں بیان کرتے ہیں۔ مع ان الغرض الداعی الی الامر لا یکاد یحرز الا بالاکثر، آگا خود کہتے ہیں کہ ان الغرض،
کون سی غرض؟ الداعی، جو کہ تقاضا کر رہی تھی، الداعی للامر، امر کی طرف کیا ہے وہ دائی بن رہی تھی. یہاں دائی الی الامر سے مراد دائی کس کے لیے ہے؟ مکلف کے لیے نہیں. یعنی وہ جو فعل میں مصلحت تھی، وہ مصلحت تقاضا کر رہی تھی شارع مقدس سے کہ آپ امر کو انشاء کریں اور صادر کریں. وہ افعال میں مصلحت وہ دائی بن رہی ہے، وہ تقاضا کر رہی ہے کہ ایھا الامر ایھا الشارع، میرے لیے کیا کریں آپ؟ امر صادر کریں. ما ان الغرض الداعی الی الامر، ٹھیک، وہ غرض. اب شارع نے امر کر دیا فلاں فلاں، تو شارع نے امر کیوں کیا ہے؟ کیونکہ افعال میں غرض تھی، تو اس غرض کی وجہ سے شارع نے امر کیا تھا. اب ہم اگر عقل کو انجام دیں گے تو وہ تو حاصل نہیں ہوگی، لا بد وہ ہو سکتا ہے رہ جائے، تو اکثر کو انجام دینے سے وہ حاصل ہو جاتی ہے. لا یکاد یحرز الغرض الا بالاکثر، اس غرض کو احراز اور اثبات نہیں کر سکتے مگر اکثر کی انجام دہی سے. یہ اس صورت میں کہ بناء علی ما ذهب الیہ المشہور من العدلیہ، کے جو بنا ہے مشہور عدلیہ کا، من تبعیت الاوامر والنواہی للمصالح والمفاسد، کہ مشہور عدلیہ کا یہی نقطہ نظر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اوامر اور نواہی تابع ہیں مصالح اور مفاسد کے، فی المامور بہا والمنہی عنہا، ان افعال مامور بہا میں اور افعال منہی عنہا میں. وکون الواجبات الشرعیہ الطافا فی الواجبات العقلیہ، اور واجبات شرعیہ یہ لطف ہے واجبات عقلیہ کے لیے. وقد مر اعتبار موافقت الغرض و حصولی عقلا فی اطاعت الامر و سکوتی، آگاہ خود کہتے کہ یہ بھی بحث گزر چکی ہے کہ معتبر اور واجب ہے. کیا واجب ہے؟ موافقت الغرض، اس غرض کی موافقت کرنا، وہ حصول ہی، اس غرض کو حاصل کرنا واجب ہے عقلاً، فی اطاعت الامر و سکوت الامر، یعنی امر کی اطاعت اور سکوت امر دائر مدار ہے اس غرض کے. غرض حاصل ہوگی تو اطاعت شمار ہوگا، اگر غرض حاصل نہیں ہوگی تو اطاعت بھی حاصل نہیں ہوگی. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اطاعت امر ہو اور سکوت امر ہمارے کاندھوں سے یعنی وہ اتر جائے، تو سکوت امر و اطاعت امر کی لابد کہ ہم اس غرض کو حاصل کریں. ٹھیک، تو اب کیا کریں؟ فلا بد من احراز ہی فی احرازہا، لا بد ضروری ہے کہ من احراز الغرض، اس غرض کو احراز کریں، ثابت کریں. اور کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ فی احراز طاعت، طاعت کو ہم کامل انجام دیں، مثلا حتیٰ کہ اکثر کے ساتھ انجام دیں تاکہ ہم اس غرض کو احراز کر سکیں. کما لا یخفی ولا وجہ للتفصیل عنہ. ایک اشکال اور ایک کل انشاءاللہ پڑھیں گے. اشکال کا شیخ انصاری سے ہوا ہے کہ بھئی آپ نے جو یہ ابھی جواب دیا ہے کہ غرض ہے، ٹھیک ہے، جو امامیہ کا نظریہ ہے، اور اس سے مبنا سے جو ہے آپ نے تفصیل کی ہے اور آپ نے جان چھڑائی ہے اور کہا ہے کہ غرض اکثر سے ہم انجام دیں گے تو غرض حاصل ہوگی، عقل کو انجام دیں گے تو غرض حاصل نہیں ہوگی. تو یہ تو آپ نے احتیاط کو لازم قرار دیا، واجب قرار دیا ہے کہ مبنی امامیہ کے تحت سے آپ ایسا جواب دیں کہ جو علی کل مبانی درست ہو، ہر ایک اسے قبول کر سکے کہ ہاں ہر ایک احتیاط عقلاً واجب ہے. لیکن آپ نے احتیاط کو واجب اور درست قرار دیا ایک مبنا کے تحت نہیں. دلیل ایک دیں کہ جو واقع متقن ہو، ہر ایک اسے قبول کرے. تو ایک مبنے کے تحت آپ نے کہا کہ احتیاط اس وجہ سے یہ درست نہیں ہے. آپ دلیل دیں جس کو اشاعرہ، معتزلہ، فلاں فلاں سب اسے قبول کر لیں. حتیٰ کہ بعض عدلیہ اس کو نہیں مانتے. بعض عدلیہ کہتے ہیں کہ مثال وہ متعلق احکام میں کوئی غرض نہیں ہے، جو غرض ہے نفس الامر میں، خود امر کرنے میں مصلحت ہے. مثال کے طور پر کہ شارع مقدس اگر کہے کہ اے ابراہیم جاؤ اور چھری لے کے مثلا اسماعیل کو ذبح کر لو، تو کیا آیا متعلق امر ذبح اسماعیل میں کوئی مصلحت ہے؟ کوئی دین بچ جائے گا؟ کوئی مثلا کیا فساد ٹل جائے گا؟ کیا ہوگا اس سے ذبح کرنے میں کوئی مصلحت تھی؟
یا خود امر کرنے میں مثلا مصلحتی کے مثلا وہ کتنا مثلا ہم کہیں کہ فرما بردار ہے یا امتحان لینا مقصود تھا، تو خود متعلق میں اس فعل میں ذبح کرنے میں کوئی مصلحت نہیں تھی، تو ہاکذا وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم کیوں اس بات کو ہم کہتے ہیں کہ لازم ہے لا بد ہے کہ شارع مقدس کیا ہے وہ متعلقات احکام میں مصلحت رکھے وَإِلَّا لغو ہے فلاں ہے. ہم اشاعرہ کی طرح کہہ رہے ہیں کہ نہیں، متعلقات میں کچھ بھی ہمیں سے کوئی غرض نہیں ہے، بس شارع نے حکم کیا ہے بس سلمنا آمنا سلمنا بس. لہذا آپ کل مبانی اس کو حل نہیں فرمایا، اس کو ملاحظہ فرمایا. ولا وجہ لتفصی عنہ، کوئی وجہ نہیں ہے لتفصی عن الاشکال المذکور، جو ہم دو اشکال ہم کر چکے ہیں، خلف کا اور دوسرا تناقض، جی تناقض کا. تارتاً بعدم مسئلۃ البراءۃ والاحتیاط علی ما ذهب الیہ مشہور، یہ اعتراض ہے کس کی طرف سے؟ شیخ انصاری کی طرف سے. وہ ایک مرتبہ یوں اشکال کرتے کہ بعدم ابتناء مسئلۃ البراءۃ والاحتیاط، کہ مسئلہ برات و احتیاط جو ہے یہ مبتنی نہیں ہے علی ما ذهب الیہ المشہور العدلیہ، ٹھیک، کہ آپ مبتنی نہ کریں، کہ اب عدم ابتناء مسئلۃ البراءۃ والاحتیاط علی ما ذهب الیہ مشہور العدلیہ، بلکہ آپ کیا کریں؟ وہ جریانہا، اور مسئلہ براءۃ و احتیاط کو آپ جاری کریں علی ما ذهب الیہ الاشاعرہ المنکرین لذالک، جو کہ منکرین ہے کس کے؟ اس مبنا کے جو کہ عدلیہ کا ہے، اور بعض العدلیہ، اور بعض عدلیہ کے مبنا کے تحت بھی آپ روش کو اپنائیں، المکتفین، جو کہ اکتفا کر رہے ہیں کس بات پہ؟ بکون المصلحت فی نفس الامر دون المامور بہ، کہ مصلحت جو ہے وہ فقط نفس امر میں ہے، مولا کے امر کرنے میں ہے، دون المامور بہ میں. لہذا آپ مسئلے کو جاری کریں. اشاعرہ جو کہ منکرین ہیں اس مبنی عدلیہ کے، اور بعض عدلیہ بھی جو اس کے منکرین ہیں، آپ اس طرز سے گفتگو کریں، نہ کہ آپ اس طرح بحث کریں کہ جو فقط مشہور عدلیہ کی ہے. وصلی اللہ علی رسول الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین.